الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں. اب جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے اور درود شریف کو مانتے ہیں تھوڑا آگے آگے تشریف لیں. ماں کے راشا جس نے نہیں پڑھا بیٹھا ہے اپنی جگہ پر تھوڑا آگے آگے تشریف لیں. کافی دیر سے آپ ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے. حرکت جزاکم اللہ. منتشر بیٹھنے سے مجتمع بیٹھنا اور دور بیٹھنے سے قریب بیٹھنا یہ اللہ کی رحمت کو زیادہ کہتا ہے. تشریف رکھیں. قابل سب کرام تقریم علماء کرام مشائخ اعظام مخدوم و محترم جامع المحاسن یادگار اسلاف پیکر اخلاص حضرت اقدس حضرت مولانا سید قمر صاحب دامت فیوزہم دیگر علماء کرام گرامی قدر سامعین میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں میں مشکور ہوں میزبان محترم وطن عزیز کی معروف شخصیت جامع المحاسن حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی شہاب الدین کوپرزئی صاحب دامت فیوزہم اور اپنے مخدوم زادہ حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالغفور رحمہ اللہ کے خلف الرشید عزیز محترم حضرت مولانا قاری محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کا کہ ان کی وساطت سے آج کے اس مبارک پروگرام میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. علماء کرام اور آپ کی زیارت کا موقع ملا. انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام یہ ہونے والی سالانہ عظیم الشان کانفرنس میں
حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ انجمن تبلیغ قرآن و سنت جو تقریباً 66 سال سے اور 1954 سے قرآن و سنت کا نور پھیلا رہی ہے، دین اسلام اور قرآن و سنت کی اشاعت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، اس انجمن کے اراکین، اس کے ذمہ داران، اس کے مبلغین، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تقریباً پون صدی کے قریب یہ انجمن معاشرے میں دینی اقدار کے زندہ کرنے، قرآن و سنت کی اشاعت، اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے، علم نبوت کی ترویج، قرآن و سنت کی اصلاح، قرآن و سنت کی اشاعت اور معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کوششوں کاوشوں کو اور زیادہ قبول فرمائے، آمین کہیں، اور اونچی آواز سے کہیں آمین۔ ہم پنجاب کے لوگ ایسے نہیں چلتے، ہمارے ہاں پنجاب میں جہاں نہیں بولنا ہوتا وہ وہاں بھی بولتے رہتے ہیں۔ میں نے بیان میں کہا بے حیائی بہت ہو گئی، کہنے لگے سبحان اللہ۔ وہ جہاں نہیں بولنا ہوتا وہ وہاں بھی بولتے ہیں، آپ نے جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں بولتے۔ میں عرض کر رہا ہوں دعا کریں اس مبارک اجتماع میں اللہ اس انجمن اشاعت قرآن و سنت کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور پوری امت مسلمہ کو اس سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اور قرآن و سنت کا نور ہر سو چہار جانب اسے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے دوستوں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی قرآن و سنت اور یہ دین اسلام دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح محفوظ، آج قرآن مجید کے ایک ایک زیر اور زبر محفوظ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد محفوظ، آپ کی ایک ایک ادا محفوظ، آپ کی پوری مبارک زندگی شب و روز ہمارے سامنے محفوظ، اور آپ یقین کریں کہ کوئی آدمی اپنے باپ دادا کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا آج ہم حضور اقدس کی ذات گرامی کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج ہمیں یہ معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ غار حرا کی خلوتوں میں نازل ہونے والی سب سے پہلی آیتیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ جب غار حرا میں یہ آیتیں نازل ہوئی تو وہی مدرسہ بھی قائم ہو جاؤ۔ یہ کوئی مدرسہ آج کی چیز نہیں، 100 200 سال 400 سال پرانی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا دین اسلام پرانا ہے۔ یہ مدرسہ غار حرا سے دار ارقم میں منتقل ہوا، دار ارقم سے یہ مدرسہ مدینہ منورہ میں صفہ کے چبوترے پر منتقل ہوا، جہاں میرے آقا پڑھانے والے ابو بکر عمر عثمان علی جیسے پڑھنے والے۔ اس کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاذ کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسے شاگرد کوئی نہیں آیا۔ اس لیے کہ آپ کسی بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا جن پر قرآن نازل ہوئے ہیں۔ آپ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث سے حدیث کیوں نہ پڑھیں، ان کی باتیں تو حدیث نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کے اپنے ارشادات حدیث ہیں۔ پہلی نازل ہونے والی آیت ہمیں معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ ہمیں معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت اور برکت والی آیت کون سی؟ ویسے تو سارا قرآن عظمت والا، سارا قرآن برکت والا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پورے قرآن میں سے بھی سب سے عظمت اور برکت والی آیت آیت الکرسی ہے۔
ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ غیر اولی الضرر، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت ہے۔ ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، احکامات کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت، اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا، لیکن مطلقاً سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ میرے دوستو ہمیں معلوم کون سی آیتیں مکہ میں نازل ہوئی، کون سی مدینہ میں نازل ہوئی، کون سی دن کے وقت نازل ہوئی، کون سی رات کے وقت نازل ہوئی، کون سی گرمی کے موسم میں نازل ہوئی، کون سی سردی کے موسم میں نازل ہوئی، سیفی کون سی ہے، شتائی کون سی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے الحم سے لے کر بناس تک پورے قرآن میں سے تم مجھ سے کسی آیت کے متعلق پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت کس وقت کس جگہ اور کہاں نازل ہوئی۔ الحمدللہ قرآن اس انداز میں محفوظ، الفاظ محفوظ، اس کے معنی اور تفسیر محفوظ۔ آج صدیاں بیت جانے کے بعد آج دنیا کا کفر ناروے میں، سویڈن میں، فرانس میں، جرمنی میں کبھی قرآن مجید جلاتے ہیں، کبھی قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں جھنجلا کر، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ پوری دنیا سے کاغذ کے ورقوں پر قرآن کے نسخوں کو غائب کر دیا جائے، 4 حافظ بیٹھ کر 4 گھنٹے میں دوبارہ لکھ دیں گے۔ یہ صرف کاغذ کے ورقوں پر محفوظ نہیں، امت کے کروڑوں سینوں میں محفوظ، اور اللہ نے ایسا انتظام کیا۔ ہم روزمرہ یہ مناظر دیکھتے ہیں۔ میں مری کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں پہاڑ کی چوٹی پر، گاڑی بھی وہاں نہیں جاتی، چیئر لفٹ سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر گئے۔ ایک مدرسے میں 9 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا تھا، ان میں ایک نابینا تھا۔ نابینے بھی بہت دیکھے، آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے، ایسا نابینا نہیں دیکھا اس کے چہرے پر سرے سے آنکھوں کا نشان ہی نہیں۔ یہ جگہ ایسے پلین جیسے ماتھا پلین ہے، سرے سے اس کے چہرے پر آنکھوں کی بناوٹ بھی نہیں۔ 14-15 سال اس کی عمر، اس کے سینے میں بھی میرے رب نے قرآن محفوظ کر دیا۔ اللہ تیری عجیب قدرت ہے، تو نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، زمین کا فرش پانی پہ بچھایا ہے، رات کے اندھیروں کے بعد دن کے اجالوں کو لے آتا ہے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں اس کے سینے میں بھی تو نے قرآن محفوظ کر دیا۔ الحمدللہ آج یہ دینی مدارس کی برکت ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں 1 سال میں قرآن مجید کے 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ قرآن بھی محفوظ، سنت بھی محفوظ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی محفوظ، آپ کی دعائیں بھی محفوظ، آپ کی ادائیں بھی محفوظ۔ اللہ صحابہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمائے، کسی ارشاد کے موقع پر شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر آپ نے اشارہ فرمایا، صحابی نے ارشاد بھی امت تک پہنچایا، یہ ادا بھی امت تک پہنچائی۔ کس ارشاد کے موقع پر آقا نے انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا، اگر کسی ارشاد کے موقع پر میرے آقا نے انگلیوں کو کھلا کر کے اشارہ فرمایا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ آپ نے دست مبارک کو پلٹا دیا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ آپ نے پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ آپ نے تبسم فرمایا، دندان مبارک نظر آئے، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ غصے سے آپ کا رخ انور سرخ ہوا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ آپ نے کسی ارشاد کے موقع پر کوئی محبت کا جملہ ارشاد فرمایا، میں مثال کے طور پر عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ صحابہ کے مقدر ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرما کے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہہ دو ایک دفعہ اللہم اعنی، سارے کہہ دو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنی بہترین عبادت پر میری مدد فرما. لیکن پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. اب حضرت معاذ نے جب اپنے شاگردوں کو یہ حدیث پہنچائی، پہلے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو. انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث پہنچائی، پہلے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو. 1400 سال سے جہاں آپ کا ارشاد چلا رہا ہے، آپ کی محبت کا یہ بول بھی چلا رہا ہے. 4-5 سال پہلے مدینہ منورہ میں حج کے موقع پر مسجد نبی شریف میں ایک بزرگ تھے مولانا عبداللہ سندھی، ان کی حدیث کی سند بڑی عالی تھی. علماء کو کچھ انہوں نے حدیثیں پڑھائی، ہمیں بھی حدیث پڑھائی. تو پہلے یہی فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو. اور میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو. 1400 سال سے آپ کی محبت کے بول اور آپ کی ادائیں بھی محفوظ ہیں. اس انداز میں آج الحمدللہ دین محفوظ، قرآن و سنت محفوظ، اور رہنمائی کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک، صبح سے لے کر شام تک، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، سیاست سے لے کر عدالت تک، امت مسلمہ کی رہنمائی کا پورا سامان موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی رہنمائی نہ چاہے. اگر دریا کے کنارے پیاسا پیاس سے مر جائے تو اس میں دریا کا قصور تو نہیں ہے، یہ اس کا قصور ہے کہ اس نے دریا سے استفادہ نہیں کیا. دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کے ایک حکم پر اور حضور کی ایک سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے. اور ہمارے قریب کے دور میں میرے دوستو، ہمارے اکابر علماء دیوبند نے صحیح معنوں میں مسلک اعتدال کو، قرآن و سنت کو معاشرے کے اندر رواج دیا. ہمارے اکابر علماء دیوبند نے آج جو اغراض و مقاصد انجمن تبلیغ قرآن و سنت نے مجھے لکھے دکھائے، بہت دلی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ دین کے سارے شعبوں کو، مدارس کی قیام کو، قرآن و سنت کی تعلیم کو، معاشرتی اصلاح کو، خاندانی اصلاح کو، فرد کی اصلاح کو، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑنے کو، فتنوں کی سرکوبی کو، یہ سارے کام جو ہمارے اکابر نے کیے، آج الحمدللہ انجمن فروغ اسلام 66 سال سے یہ کر رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کرتی رہے گی انشاءاللہ. ہمارے اکابر نے قرآن و سنت کی اشاعت کی، صحیح عقیدہ سمجھایا، صحیح عمل سمجھایا، صحیح معنوں میں عبادت سمجھائی، فتنوں کی سرکوبی کی، اور الحمدللہ وہ علم کے بھی اونچے معیار پر تھے، عمل کے بھی اونچے معیار پر تھے. اس انداز میں ذرا سی میں جھلک عرض کروں، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ، جانتے ہو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کوئی معمولی آدمی نہیں، اس دور کے غزالی اور رازی ہیں، شبلی اور جنید بغدادی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب ہیں. ابن حجر نے بخاری کی شرح لکھی اور حق ادا کیا بخاری کی شرح کا، لیکن کئی جگہوں پر ابن حجر کا قلم رک گیا کہ مجھے نہیں معلوم یہاں بخاری کی کیا مراد ہے. جو جگہ ابن حجر نے چھوڑ دی، شیخ الحدیث مولانا زکریا نے وہ جگہ بھی بھر دی. ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، سفر کر رہے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، ادھر سے ریل آ گئی، ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی پر پہنچے، جیب میں ہاتھ ڈالا کہ دیکھا پیسے تو گھر بھول گیا ہوں. ہندو کلرک تھا ٹکٹ دینے والا، اس سے کہا بابو جی 2 ٹکٹ مجھے ادھار دے دیں. اس نے چہرے کو دیکھا اور 2 ٹکٹ اٹھا کر دے دیے. واپس پلیٹ فارم پر پہنچے، ایک نوجوان عالم ملے، پوچھا کہ پیسے ہیں جیب میں؟ کہا جی ہیں. کہا جاؤ میں نے ادھار ٹکٹ لیے ہیں، جا کر اس ٹکٹ والے کو دے دو. وہ نوجوان عالم کھڑکی پر آئے، کلرک ہندو ہے اور پیسے دینے سے پہلے ہندو کلرک سے کہا بابو جی 2 ٹکٹ ادھار چاہیے. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، کبھی ریل کے بھی ٹکٹ ادھار ملے؟
انہوں نے کہا ابھی تو آپ نے ایک بزرگ کو دیے. اس نے کہا ان کو دیے تو اس لیے دیے ان کا چہرہ بتاتا تھا یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا. چہرہ بتاتا تھا یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا. ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو دین اسلام سمجھ آتا تھا, دین کی عظمت سمجھ آتی تھی. انہوں نے اللہ سے تعلق جوڑنا سکھایا, اتباع سنت سکھائی, دینی غیرت سکھائی, دینی حمیت سکھائی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہاولپور کا مشہور مقدمہ قادیانیوں کے خلاف, اور اس مقدمے کے دوران علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے قادیانی وکیل سے کہا مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے, کہو بے شک. اونچی آواز سے کہو مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے. قادیانی وکیل نے کہا آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے, غیر مہذب لفظ بولا ہے, وہ ہمارا پیشوا ہے, آپ اس کو قادیانی جہنمی کہا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ عجیب و غریب انداز میں فرمایا کہ اگر تجھے اور پوری عدالت کو یہاں کھڑے کھڑے میں اسے جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھاؤں, میں اپنا ملن چھوڑ دوں. یہ سن کر وہ قادیانی وکیل تو بھاگ گیا. ساتھ ایک شاگرد تھا, کہنے لگا حضرت, طالب علم بھی عجیب ہوتے ہیں نا, کہنے لگا حضرت اگر وہ کہہ دیتا کہ دکھا دیں تو پھر فرمایا گیا بے وقوف انور شاہ نہیں کھڑا ہوا تھا, حضور کا وکیل کھڑا ہوا تھا, میں اس کو دکھا دیں. اس انداز میں ہمارے اکابر نے فطروں کی سڑکوں بھی سکھائی. اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں لگے ہاتھ کہ ہمارے اکابر نے دنیا کی بے رغبتی سکھائی, حق گوئی سکھائی, پاؤں پھیلانے سکھائے, ہاتھ پھیلانے نہیں سکھائے. اور ایک کام ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے پھر وہ پاؤں نہیں پھیلا سکتے, اور جو پاؤں پھیلاتا ہے اس کو ہاتھ سکیڑنے پڑتے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک نواب آیا, 1 لاکھ کا ہدیہ پیش کیا. اس وقت کا 1 لاکھ آج کے 10 کروڑ سے زیادہ. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی شان استغنا سے فرمایا لے جاؤ واپس, میرے ہدیہ قبول کرنے کے کچھ اصول ہیں, اس کے بغیر میں ہدیہ نہیں لیتا. جس شخص سے پہلے سے آشنائی نہ ہو میں اسے ہدیہ نہیں لیتا, لے جاؤ واپس. وہ نواب تھا بڑے اکھڑ قسم کا, کہنے لگا حضرت سوچ لیں 1 لاکھ ہے, 1 لاکھ 1 لاکھ دینے والا مرید آپ کو کوئی نہیں ملے گا. حضرت تھانوی نے بڑی شان استغنا سے فرمایا اگر 1 لاکھ دینے والا مجھے مرید کوئی نہیں ملے گا, 1 لاکھ تیرے منہ پہ مارنے والا تجھے پیر بھی کوئی نہیں ملے گا. سبحان اللہ. 1 لاکھ تیرے منہ پہ مارنے والا تجھے پیر بھی کوئی ملے گا. عصر حاضر کی امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ, جن کے انتقال کے بعد 6 مہینے تک ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی نہیں, اور لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا تو بتایا گیا یہ دنیا کی خوشبو نہیں جنت کی خوشبو ہے. پنجاب میں گورنر گزرا ہے نواب امیر محمد خان, اور بڑا جامع قسم کا گورنر تھا. میں کہا کرتا ہوں گورنر تو وہ پنجاب میں ایک ہی گزرا ہے, باقی تو یہ سب بدلیاں ہیں. ایسا گورنر تھا کہ وزیروں کو بھی کان پکڑا دیتا تھا. حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میری بیٹی کا نکاح ہے, آپ نے پڑھانا ہے. حضرت لاہوری فرمانے لگے لاہور میں مولوی مر گئے, کسی سے جا کر پڑھوا لو, میں نہیں پڑھاتا. کہا نہیں حضرت آپ نے پڑھانا. کہا نہیں. اس نے کہا پھر میں نکاح کراتا ہی نہیں. جب بہت اصرار کیا حضرت لاہوری نے فرمایا پھر میری 3 شرطیں قبول کرنی پڑیں گی. میں اپنی سواری پر آؤں گا, اپنی سواری پر جاؤں گا, تیری سواری قبول نہیں کروں گا. دوسری بات یہ کہ تجھ سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گا. تیسری بات یہ کہ میرے پہنچنے سے پہلے تمہیں گیٹ پہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کے تکبر کا بھی علاج ہو جائے. تینوں شرطیں قبول کر لی. حضرت لاہوری نے تانگا بک کرایا. لاہور کے مال روڈ پر تانگا جانے کی اجازت نہیں. پہلی دفعہ تانگا مال روڈ پہ چڑھا, گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچے. گورنر پہلے سے کھڑا ہوا تھا, نکاح پڑھایا, واپس آنے لگے. گورنر کہنے لگا صدر ایوب خان آ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کی ملاقات کروں. حضرت لاہوری نے فرمایا میرا تو اس سے کوئی کام نہیں. کہا میں لاہور کے کچھ علماء ملنا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کی بھی ملاقات کروں. کہا ان کا کوئی کام ہوگا اس لیے ملنا چاہتے ہوں گے, میرا تو اس سے کوئی کام نہیں.
کہنے لگا میری گاڑی آپ کو چھوڑا ہے، کار میرا تانگا بار کھڑا ہوا ہے، واپس آئے، ہاتھ سکیڑے۔ کچھ دن کے بعد حضرت لاہوری نے ایک فتویٰ دیا، گورنر کو راس نہ آیا، اس نے کہا یہ فتویٰ واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا یہ کوئی مولی گاجر تو نہیں ہے میں خرید کر واپس کر دوں، یہ فتویٰ میں دے چکا ہوں اور کل لاہور کی گلی کوچوں میں یہ عام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت لاہوری اٹھے، گورنر پیچھے آیا، حضرت میری گاڑی اور ڈرائیور موجود ہے، آپ کو گھر تک چھوڑ کر آئے گا۔ حضرت لاہوری نے بیٹھ کے دیکھا اور فرمایا تیری گاڑی میں قدم رکھنا میں اپنے جوتے کی توہین سمجھتا ہوں، تیری گاڑی میں قدم رکھنا میں اپنے۔ ہمارے اکابر نے یہ استغنا سکھایا، ہمارے اکابر نے یہ جرأت سکھائی، ہمارے اکابر نے دین پر مر مٹنا سکھایا۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ کال کوٹھڑی میں ہیں اور انگریز کی طرف سے حکم نامہ آیا جس میں لکھا ہوا تھا پرسوں آپ کو سامنے والے درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی جائے گی اور میں آپ کو پھانسی پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر بڑا خوش ہوں گا۔ مولانا جعفر فرماتے ہیں یہ پڑھ کر ہم جیل کی کال کوٹھڑی میں یوں اچھل رہے تھے جیسے بچے عید کے دن اچھلتے ہیں۔ انگریز مرد عورتیں جمع ہو گئے، مولویوں یہ شادی کارڈ نہیں ہے، ڈیتھ وارنٹ ہے، موت کا پروانہ ہے، اور تم یوں خوش ہو رہے ہو جیسے ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہو۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو خوش ہو رہے کہ ہمیں شہادت کی موت ملے گی، موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، شہادت موت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ انگریز نے حکم نامہ تبدیل کر دیا، تمہیں پسند کی موت دیکھ کر تمہیں خوش نہیں کرنا چاہتے، کالا پانی جلا وطن کرتے ہیں۔ ادھر سے بیوی کا خط آیا، انگریز نے جائیداد ضبط کر لی، مکان گرا دیا، زمینوں پر قبضہ کر لیا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بیٹیاں بھی جوان ہیں، ان کا نکاح کرنا ہے، کیا کروں؟ فرمایا کسی بزرگ عالم سے مشورہ کر کے کسی نیک اور صالح نوجوان کو دیکھ لینا اور کہہ دینا کہ زندہ باپ کی یتیم بیٹیاں ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، زندہ باپ کی یتیم بیٹیاں ہیں۔ اور دیکھو دین کو ترجیح دینا، مال کو ترجیح نہیں دینا۔ انہوں نے کال کوٹھڑیوں میں پہنچ کر موت کے پروانے پا کر جائیدادیں ضبط کرا کے بیوی بچوں کو درد بدر پھرا کر بھی دین کی سربلندی کو پیش نظر رکھا اور کسی چیز کو ترجیح نہیں دی۔ اور میرے دوستو آج یہی پیغام ہمارا بھی، ان کا پیغام ہمارے لیے آج یہی پیغام ہے کہ ہم نے کال کوٹھریوں میں بھی قرآن و سنت کی تعلیم کو پیش نظر رکھا۔ اس وقت شیخ العرب والعجم سید حسین المدنی رحمہ اللہ اور میں علماء کرام کی خدمت میں دست بست عرض کروں گا کہ قرآن و سنت کی اشاعت، درس و تدریس، اس کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں۔ ہمارے استاد محترم اور مخدوم حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ ایک دفعہ فرمانے لگے، حضرت نے 60 سال سے زیادہ عرصہ بخاری شریف پڑھائی اور 75 سال علم نبوت کی تدریس کی۔ ایک دفعہ فرمانے لگے زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اور تو کوئی بات تسلی والی نہیں ملتی، ایک بات تسلی والی ملتی ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس تو معلمن، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے ہمیں بھی معلم بنا دیا۔ نہ ہم ویسے نہ ہماری تدریس ویسی، لیکن ایک نسبت تو ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے اکابر نے زندگی کی آخری سانس تک جو کچھ بھی ان کو پڑھانے کے لیے مل گیا انہوں نے اللہ کا شکر ادا۔ شیخ العرب والعجم سید حسین المدنی رحمہ اللہ گرفتار ہوئے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جیل میں ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ پوچھا حضرت جیل میں آج کل کیا مصروفیت ہے؟ حضرت مدنی فرمانے لگے قیدیوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں، تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں۔ علامہ عثمانی عذرائے مذاق فرمایا حضرت یہ معکوس اور الٹ ترقی مبارک ہو کہ بخاری شریف سے تعلیم الاسلام پر آ گئے۔ حضرت مدنی فرمان لگے جو روحانی فائدہ مجھے بخاری پر ہو رہا تھا وہی روحانی فائدہ مجھے تعلیم الاسلام پڑھانے پر ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں وہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہا تھا اور یہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ جو کچھ بھی ان کو اسی زمانے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ اور کوڑا خٹک والے اور علامہ محمد شریف کاشمیری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس لگے اور پورے مدرس بھی نہیں معاون مدرس لگے، تو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب
علامہ محمد شریف کاشمیری سے فرمانے لگے یار اس فلانے مدرسے میں تو ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، یہاں تو انہوں نے ہمیں پورا مدرس بھی نہیں بنایا۔ اور علامہ محمد شریف کاشمیری رحمہ اللہ کی طبیعت میں مزہ تھا، خوش مزاج تھے۔ ملتان جب خیر المدارس میں پڑھا رہے تھے بیضاوی شریف، ان کی درسگاہ کا ایک طالب علم تھا جس کا نام افضل تھا اور بہت غبی اور کنذین تھا۔ فرمانے لگے جب قاضی بیضاوی شریف لکھ رہے تھے، اگر میں پاس بیٹھا ہوتا تو قلم ان کے ہاتھ سے لے لیتا، حضرت یہ کیا لکھ رہے ہیں، افضل نہیں پڑھنی، افضل کیسے پڑھے گا؟ ان کی طبیعت میں مزہ تھا۔ تو جب شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نے فرمایا یار ہم اس مدرسے میں تو بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، یہاں تو ہمیں پورا مدرس بھی نہیں بنایا، فرمان لگے یہ تو ہمارا اس سے بڑا اعزاز ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نے پوچھا بڑا اعزاز کیسے ہے؟ کہنے لگے معاون مدرس کا مطلب یہ جہاں اصل مدرس پھنس جائے گا ہم اس کو نکالیں گے، یہ تو ہمارا سے بڑا اعزاز ہے۔ تو ہمارے اکابر کو جو کچھ بھی پڑھانے کے لیے مل گیا، اس لیے ہم درس و تدریس کو اور قرآن و سنت کی اشاعت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنائیں۔ ہر حال میں قرآن سے تعلق، دین سے تعلق۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1930 میں ہندوستان کی ڈمڈم جیل میں تھا، جیل والوں نے رات کو سزا کے طور پر مجھے چکی پہ بٹھا دیا، دانے پیسنے کے لیے دے دیے۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی اور ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اور جن لوگوں نے امیر شریعت کو دیکھا اور سنا ہے وہ جانتے ہیں امیر شریعت قرآن پڑھتے تھے، معلوم یہ ہوتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ نہرو جیسا ہندو ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر پوری رات شاہ جی کا قرآن سنتا تھا۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ شاہ جی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹھڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی حلاوتیں، ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کی، ادھر ساری دنیا سے کٹ کر میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کی۔ چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پون گھنٹہ گزر گیا۔ پون گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، جیل کا انگریز سپریڈنٹ کھڑا ہوا، زاروں کا تار ہو رہا ہے اور کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری بس کر، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پانچ گھنٹے سے میں کھڑا رو رہا ہوں، اب تو میرے اندر رونے کی سکت بھی نہیں ہے، بس کیجئے، ہاں میرے اندر اور رونے کی سکت نہیں۔ کال کوٹھڑیوں میں پہنچ کر انہوں نے قرآن اور انگریز پھر کہنے لگا حضرت میں آپ کی تلاوت سن کر بہت متاثر ہوا، کوئی خدمت میرے لائق؟ امیر شریعت فرمانے لگے ایک ہی خدمت ہے، بس ہمارا ملک چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ہر حال میں انہوں نے دین کی سربلندی کو پیش نظر رکھا، قرآن و سنت کی اشاعت کو پیش نظر رکھا۔ آج بھی میرے دوستو پوری دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے، اسلامی معاشرت سے توڑنا چاہتا ہے۔ آپ علماء کی موجودگی میں، مشائخ کی موجودگی میں یہ عزم کرو ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ، پہلے سے بڑھ کر یہ تعلق مضبوط کریں گے، مدارس سے تعلق جوڑیں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، قرآن والوں سے تعلق جوڑیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی سے۔ آج مدرسے کے کردار کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مدارس اور علماء کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں ہم تمہیں مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں، قومی دھارے میں۔ ہم نے کہا ہم پہلے سے مین سٹریم میں ہیں، ہماری زبان بھی قومی ہے، ہمارا لباس بھی قومی ہے۔ انہیں مین سٹریم میں لاؤ جن کی زبان بھی بدل گئی، جن کا لباس بھی بدل گئی۔ اسلام آباد وقتاً فوقتاً ہمارے ان کے ساتھ ایک 3 سال پہلے ایک مذاکرے میں انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے مولانا آپ لوگ ایک خول میں بات ہوتی ہے، بس آپ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، درسگاہ ہے، علماء کا ہے، اس سوچ سے آپ باہر نہیں نکلتے، ہم آپ کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں۔
میں نے کہا توبہ کر، جتنا مولوی مین سٹریم میں ہے اتنا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سویلین بھی، 5ویں گریڈ والا، 15ویں گریڈ والا، 20ویں گریڈ والا، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، پنچر لگانے والا، دودھ بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، مستری، مزدور، معمار، سارے طبقات میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں، ان کے خوشی غم میں شریک ہوتا ہوں۔ روزانہ میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں سے ملتا ہوں۔ ملکی سطح پر جو کام آج میں کر رہا ہوں کل میرا شاگرد بھی کرے گا، بخلاف آپ کے کہ آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں جاتے، انگلش میں جاتے ہیں تو اردو میں نہیں جاتے، ہسٹری میں جاتے ہیں تو جغرافیہ میں نہیں جاتے، میتھمیٹکس میں جاتے ہیں تو بیالوجی میں نہیں جاتے۔ یہ جائے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو مین سٹی میں ہوں یا آپ ہیں؟ پھر وہ کہنے لگے آپ لوگوں میں ٹالرنس اور برداشت کی کمی ہوتی ہے، جلدی بھڑک جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، تم نے پون گھنٹہ مجھ سے بات کی، کسی چیز میں مجھ سے اتفاق نہیں کیا، ہر چیز میں مجھ سے اختلاف کیا ہے، میں تو نہیں بھڑکا۔ میں نے کہا ہم میں تو اتنی برداشت ہوتی ہے جس کو گھر میں بیوی بھی نہیں پوچھتی، ہمارے لیے تو وہ بھی شعر ہوتا ہے۔ ہم اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس کو بھی دین سکھاتے ہیں، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے؟ میں نے کہا ہم مین سٹریم میں بھی ہیں، برداشت بھی ہے۔ میں نے کہا اتنی مین سٹریم میں ہیں ہم، اگر رات کو کسی کو ڈرونا خواب آیا فجر کی نماز کے بعد مجھے پتہ ہوتا ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بیٹی کا نکاح ہونا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان کے افتتاح ہونا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، ملازمت کی درخواست دے رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، گھر میں بچہ پیدا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بزرگوں کی روح نہ نکل رہی ہو، حالت نازک ہو جائے مجھے پتہ ہوتا ہے، حج کی درخواست دی ہو، نام نکلا ہو یا نہ نکلا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم دنیا کے مینڈک ہیں اور ہمیں پتہ اتنا علماء کو پتہ ہے اتنا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم مین سٹریم میں الحمدللہ۔ تم مدارس کو دیوار سے لگانے کی کوشش مت کرو۔ پرویز بدنام زمانہ حکمران آیا تھا تو وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,500 تھی۔ اس نے اپنے سیاہ دور میں زور لگا بند کر دو، ختم کر دو۔ آیا تھا تو 4,500 تھے، جب گیا تو 14,500 تھے اور اب 22,500 وہ عبرت بنا ہوا ہے۔ موٹا موٹے آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے دبئی تو میرا وطن نہیں، برطانیہ تو میرا وطن نہیں، مجھے پاکستان آنے دو۔ اور کہتا ہے مجھے ایسی بیماری لگی ہے 10 لاکھ آدمیوں میں ایک آدمی کو لگتی ہے۔ میں نے کہا ایک کو نہیں لگتی، تیرے جیسے سب کو لگتی ہے۔ کئی آئے چلے گئے۔ پنجاب کے ایک بڑے خطیب گزرے، آپ میں سے کئی بزرگ حضرات نے دیکھا سنا ہوگا، مولانا عبدالشکور دین پوری رحم اللہ۔ ان کی خطابت کا اپنا ایک انداز تھا، ہم وزن ہم کافیہ جملے تسلسل سے بولتے تھے۔ 1964 میں ایوب خان پاکستان کے صدر تھے اور مولانا اپنی تنظیم اہل سنت کے صدر تھے۔ ایک دن فرمایا لگا ایوب خان سن، تو بھی صدر ہے میں بھی صدر ہوں، ہم نے بہت صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پھر در بدر دیکھے، پھر ملک بدر دیکھے، پہلے تخت پر دیکھے پھر تختے پر دیکھے، بڑے بڑے وزیر دیکھے، پھر بے توقیر دیکھے، پھر اسیر دیکھے۔ کئی آئے چلے گئے، مدرسہ آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ دیوبند دیوبند زندہ باد۔ علماء آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کرو۔ کئی آئے آج ان کی قبر کا وہ پتہ نہیں، سکندر مرزا جیسے مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر اکٹھے ہی دریا میں پھینک دو، آج اس کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ ملا آج بھی اذانیں دے رہا ہے، قیامت تک دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن کی حفاظت کس نے اپنے ذمہ لی؟ بولو اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور میرا رب جس چیز کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت نقصان۔ بولو قرآن مجید میں اس کے نظائر موجود۔
امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ وفاؤں کے پیکر عظمتوں کے امین صدیق اکبر ساتھ میرے آقا غار ثور میں پہنچے. پورا کفر نام کے لالچ میں پکڑنے کے لیے غار کے دہانے پر صدیق اکبر عرض کر حضور نیچے انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا نا تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا ابو بکر وہ دیکھنے دے گا تو دیکھیں گے نا. اور پھر فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ میرا رب جس چیز کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت نقصان. مدرسہ آج بھی باقی ہے قیامت تک باقی رہے گا. ہمیں جو کرنے والا کام ہے جو پیغام آپ کو انجمن تبلیغ قرآن و سنت پیغام دے رہی ہے اور آپ کے دل و دماغ پر جس فکر کی دستک دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق دین سے قرآن سے حضور کی لائی ہوئی معاشرت سے مضبوط کریں. آپ یقین کریں دین اسلام کی اس نعمت کی وجہ سے میرے دوستو اس گئے گزرے دور میں آج بھی تم جنت کی زندگی گزار رہے. مغربی معاشرے کو جتنا میں نے دیکھا شاید کسی نے اتنا نہ دیکھا ہو. آپ یقین کرو مادی ترقی کے اس دور میں بھی وہ جہنم قد ہے. بوڑھے والدین کو اٹھا کر وہ اولڈ کیئر سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں. میں نے ایک دن لندن میں دیکھا نوجوان لڑکی اور لڑکیاں پھولوں کے ایک ایک گلدستہ اٹھایا ہوا اور ٹافیوں کے ایک ایک پیکٹ اٹھایا ہوا ادھر سے ادھر پھر رہے. میں نے پوچھا یہ کیا وہ خاص دن ہے؟ کہنے لگے یہ پیرنٹس ڈے ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جو بوڑھے والدین کو اولاد گھر سے نکال کر وہاں وہ دڑبے میں مرغی خانے جیسی جگہ میں پھینک دیتے ہیں سال کے بعد ایک دفعہ جا کر ان کو پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں ٹافیوں کے ایک پیکٹ دیتے ہیں کہ سال تو چوبتے رہو پھر انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہوگی. کبھی مدر ڈے مناتے ہیں کبھی فادر ڈے مناتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اسلام میں ہر دن پیرنٹس ڈے ہے ہر مارننگ مدر مارننگ اور ہر ایوننگ فادر ایوننگ ہے. جوانی تو ان کی گزر جاتی ہے بدماشیوں میں. جب بوڑھے ہوتے ہیں بڈھے گورے نے بڈھی کے کندھے پر اور بڈھی نے بڈھے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں ہاتھ لرز رہے ہیں چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں اور افسردگی چھائی ہوئی ہے ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے شاپنگ سینٹر میں خریداری کے لیے ان کی حالت قابل رحم ہوتی ہے. کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں کوئی ان کا سہارا دینے والا نہیں. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا پاکستان میں بھی بوڑھوں کا یہی حال ہوتا ہے. میں نے کہا توبہ کر اللہ تجھے پاکستان کے بڈھے سے بچائے. پاکستان میں تو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہٹلر بنتا چلا جاتا ہے. اس کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں کچھ نہ پوچھو. توبہ 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 توبہ. 8 نمبر کا چشمہ لگایا ہوا ہے منہ میں دانت ایک نہیں ہے کانوں میں مشین فٹ کی ہوئی ہے سوٹا پاس رکھا ہوا چارپائی پہ بیٹھا ہوا پورے خاندان پر حکومت کر رہا ہے یا نہیں؟ اس سے پوچھو ہاں پشاور کے سخانی میں دکان کھولو گے کہتے ہیں بزرگوں کی اجازت نہیں. فلاں جگہ رشتہ طے کرو کہ تو بزرگ نہیں مان رہے. کوئی رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتا. کوئی کاروبار اس کی NOC کے بغیر شروع نہیں ہوتا. بتاؤ اس بوڑھے کو یہ عزت کس نے دی ہے؟ دین اسلام نے دی ہے قرآن نے دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی ہے. عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں اتنے کسی نے دیے ہی نہیں ہیں. ایک عالم لندن میں تقریر کر کے فارغ ہوئے ایک گورا نوجوان اٹھا کہنے لگا کیا بات ہے اسلام میں عورت کی ملازمت کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا کیوں نہیں ملازمت کرنے دیتے عورت کو؟ انہوں نے کہا تمہاری ملکہ الزبتھ کیوں نہیں ملازمت کرتی؟ اس نے کہا وہ تو ملکہ ہے وہ کیوں ملازمت کرے؟ انہوں نے کہا تمہاری ایک ملکہ ہے اسلام میں ہر گھر کی خاتون ملکہ ہے. اللہ نے شوہر کو حکم دیا بیوی کے حقوق ادا کر باپ کو حکم دیا بیٹی سے شفقت کر بھائی کو حکم دیا بہن کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر اور اس کو حکم دیا تم گھر میں رہ کر اپنے مردوں کی 12 مردوں کی خدمت کرو شوہر کے حقوق ادا کرو اپنے بچوں کی تربیت کرو اللہ کے فرائض ادا کرو. تو نبی نے خبر دی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو جنت میں داخل ہو. یہ پاکیزہ معاشرت ہمیں اسلام نے اور آج دنیا تڑپ رہی ہے اس معاشرت کے نہ ہونے کی وجہ سے دینی زندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو نیت کرو ہم انشاءاللہ اس دین سے اور مضبوط تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے علاقے تو ماشاءاللہ ویسی دینی لحاظ سے بڑے سرسبز ہیں.
پاکستان کے کسی مدرسے میں چلے جائیں الحمدللہ خیبر پختونخوا کے طلباء ملتے ہیں، علماء ملتے ہیں، مدرسین ملتے ہیں. لیکن ویسے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور آہستہ آہستہ کمزوری آ رہی ہے. آپ نیت کریں ہم سب سے پہلے اپنی اولادوں کا تعلق قرآن و سنت سے جوڑیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر بنائیں لیکن مسلمان ڈاکٹر بنائیں. مسلمان یہ وہ دولت ہے جو اولاد کی آپ کے ساتھ جائے گی. اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ 7 بھائی ہیں، 7 عالم حافظ قاری ہیں. ان کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ پڑا گیا. دفن کے بعد جس بزرگ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کرائی، انہوں نے جملہ کہا، فرمایا قبر خیال کرنا جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے. میں نے کہا یہ تو کہا جا سکتا ہے خیال کرنا 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، عالم بیٹوں کی ماں ہے، قاری بیٹوں کی ماں ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا خیال کرنا 7 جنرلوں کی ماں ہے، 7 وزیروں کی ماں ہے، 7 ممبران اسمبلی کی ماں ہے، 7 چیئرمینوں کی ماں ہے. یہ سارے اعزاز یہی رہ جائیں گے، کوئی نہیں کہہ سکے. اگر کوئی کہنا چاہے نا قبر خیال کرنا وفاقی وزیر خزانہ کی ماں آ رہی ہے، لوگ کہیں گے بیوقوف یہ نسبتیں یہاں نہیں کام آتی. کوئی نہیں کہنے دے گا، وہ نہیں کہہ سکتا. لیکن حافظ قرآن کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے بچپن میں ماں کی گود چھوڑی، باپ کی شفقت چھوڑی، اپنا علاقہ چھوڑا، گھر چھوڑا، صبح سحری سے لے کر رات گئے تک بوری اور چٹائی پر بیٹھ کر میں نے تیری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. میں تجھے اس کتاب لاریب کا واسطہ دیتا ہوں میری ماں پر رحم کر دے. کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو پکی نیت کرو کہ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنی اولادوں کو قرآن و سنت سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ. کسی نیت ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ نے تو نیت کر لی، آپ جب گھر جائیں گے نا، آپ تو ویسے ماشاءاللہ مضبوط لوگ ہیں، پنجاب والے ڈر جاتے ہیں. گھر والے کہیں گے کہ یہ گھر میں جو ہوم سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے نا وزارت داخلہ، وہ کہیں گے یہ کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے. یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ کھائے گا کہاں سے. ہم سے حکمرانوں نے کہا ہم تمہیں سندیں منظور کریں گے، تنخواہیں دیں گے، یہ کریں گے. ہم نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں. تمہارے بے روزگار انجینئروں نے گڈیریاں بیچی ہیں، ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے، سائنسدانوں نے ریڑیاں لگائی ہیں، حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں. آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ بولو. اور یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے. اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھانے والے سکول ٹیچر کو میرا رب پالے اور ذالکل کتاب لا رہے میں بھی پڑھانے والے کو نہ پالے. اتنی عزت سے پالتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں تو جو بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں. شیخ صاحب نے صبح گاڑی نکالی، آگے گیا، درد ہوا، ٹائر پھٹ گیا. ڈرائیور سے پوچھا آج صدقہ نہیں کیا؟ کہتا نہیں یاد ہی نہ. چل بکرا لے گاڑی میں ڈال اور سیدھا مدرسے پہنچ. گاڑی رکتی ہے مدرسے کے گیٹ کے سامنے، دروازہ کھلتا ہے، بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے اور طالب علموں کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے. پنڈی کے قریب ہمارے دوست ہیں، ان کا مدرسہ ہے، چک پیلی خان علاقہ ہے اس کی طرف. کہنے لگے ہمارے قریب ایک فوجی کیمپ ہے، 2 فوجی آگے. کہنے لگے مولانا یہ خرچہ کدھر سے؟ ان کو ہمارے خرچے کی بڑی فکر پڑی. کہنے لگے میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ایک اور فوجی گاڑی آ کر رکی اور ڈرائیور نیچے اترا اور کہنے لگا کرنل صاحب نے 400 روٹیاں اور 3 دیگچے سالن کے بھیجے. میں نے کہا اس طرح چلتا ہے. میرا جواب دینے سے پہلے اللہ نے تمہیں جواب دے دیا ہے. تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں، اس لیے نیت کرو اپنی اولادوں کو قرآن سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ. اور آخری باتیں آج کرتا ہوں، گھروں میں قرآن کا ماحول بنائیں گے. آج ہمارے گھروں کا ماحول سوشل میڈیا، ٹی وی، وی سی آر، یہ وہ. نیت کریں گھر کا ماحول قرآن کا ماحول بنائیں گے. اللہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں میری دادی جان قرآن مجید کی ایسی پکی حافظہ تھی، گھر کا کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 16 پارے بلا تکلف تلاوت کر لیتی. کھانا پکا رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، بچے کو کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، سلا رہی ہیں، جگا رہی ہیں، اٹھا رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں. فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرے والد صاحب کا دودھ چھڑایا گیا 1 پاؤ پارا قرآن کا یاد ہو چکا تھا. 2 سے 2.5 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے، کیسا پیارا ماحول ہوگا وہ. آج تو وزیر صاحب تقریر کرتے کہتے ہیں پڑھو درود شریف قل اللہ احد اللہ صمد. درود شریف اور سورہ اخلاص کا پتہ نہیں، درود شریف اور سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں. ہاں کیسا ماحول ہوگا. آج اس ماحول میں انہوں نے
ایک پاؤں پر. اور آگے شیخ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے سارے بچوں اور بچیوں نے قرآن کے ماحول میں پڑھ. آپ بھی نیت کر کے جاؤ میرے دوستو، آج کے اس مبارک پروگرام اور تقریب سعید سے انشاءاللہ بچوں اور بچیوں کو قرآن کا ماحول فراہم کریں گے. فرمایا میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی ایریہ تھی، ٹی بی کی مریض ہو گئی، اور اس وقت ٹی بی لا علاج بیماری تھی، اور سالہ سال بستر عدالت پہ رہی، صابر اور شاکر رہی، اعمال کی پابند رہی، کبھی زبان کی شکوہ اور شکایت نہیں آیا. کہا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئی کہ وہ پرواز کر گئی. دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے. آمین اونچی کہو، اب نہیں آئے گی. دعا کرو اللہ کرے سجدے میں موت آ جائے، کرتے ہی موت آ جائے، کرتے ہی موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے، بری موت اور برے خاتمے سے اللہ بچانا. کہا سجدے میں گئی وہ پرواز کر. اس کے بعد اس عظیم باپ نے، کتنا عظیم تھے میں ذکر کر چکا ہوں، اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے بارے میں جملہ فرمایا اور عجیب فرمایا. فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا، یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا فرما رہے ہیں، میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر عروسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی. فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی. دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی. میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئیں، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کے انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پازیب اتر گیا، زرق برق لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں. پھر حسن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا، تقویٰ کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، تلاوت کا تھا، ذکر کا تھا. ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا. دعا کرو اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دولت دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ بھی عرض کرو اگر خدا نہ خواستہ اس مادیت سے متاثر ہو کر اپنی اولادوں اور نسلوں کے دین کی فکر نہ کی تو پھر کیا ہوگا. ابھی میں برطانیہ کے سفر سے 2-3 دن پہلے واپس آیا. وہاں ایک شہر میں ایک مسلمان تھے، کوئی راجہ صاحب، ان کا انتقال ہوا. پاکستانی تھا، زندگی وہاں گزاری، اس کا انتقال ہوا. اس کے 2 بیٹے بھی دونوں مسلمان. باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو دفن نہیں کریں گے، جلائیں گے جیسے ہندو جلاتے ہیں. اور کہا میں نے نیٹ پر ریسرچ کی، یہ طریقہ سب سے سستا پڑتا ہے اور آسان ہے. حالانکہ میرے دوستو مسلمان کا جینا بھی بے مثال، مسلمان کا مرنا بھی بے مثال. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک ہندو آیا، کہنے لگا حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم تو مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو. حضرت نانوتوی برجستہ فرمان لگے کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے. کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے. چھوٹے بیٹے نے کہا دفن کریں گے. معاملہ کورٹ میں گیا، عدالت میں گیا، 1.25 مہینے تک کیس چلتا رہا. 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے کہا مسلمان تھا دفن کیا جائے. 1.25 مہینے تک اس کی میت سرد خانے اور کولڈ سٹوریج میں پڑی ہوئی. اگر اولادوں میں دین نہیں آئے گا پھر یہ حالات ہوں. اس لیے پھر خصوصیت سے اس وقت NGOs کے کہنے پر ہمارے تعلیمی اداروں میں جو تحریت سکھائی جا رہی ہے، آپ اپنی اولادوں کی فکر کریں کہ وہ دین اسلام پر قائم رہے. اور وہ تب ہوگا جب آپ کا تعلق علماء سے ہوگا، مدارس سے ہوگا، اہل اللہ سے ہوگا، دین والوں سے ہوگا، دینی ماحول فراہم کریں گے. لندن کے قریب ایک قصبہ ہے ریڈنگ، میں وہاں تھا تو ساتھی نے بتایا ہمارے ایک مسلمان ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے اچھے پکے مسلمان ہیں، ان کا بیٹا سکول گیا. غور سے سنیا، سکول میں کوئی دہریہ قسم کا ٹیچر تھا. اس نے کہا بچوں دیکھو یہ مٹی ہے، مٹی میں ہم نے بیج ڈالا، پانی ڈالا، پودا نکل آیا. اللہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ اللہ کی ذات کا انکار سکھا رہے. بچے نے گھر آ کر باپ کو بتایا. الحمدللہ باپ کا قبلہ درست تھا، اس کے ذہن کے کل پرزے ٹھیک تھے، سوچ کا زاویہ ٹھیک تھا. اس نے کہا بیٹا دیکھو تیرے ٹیچر نے کہا ہم نے مٹی میں بیج ڈالا، پانی ڈالا، پودا نکلا. بیٹا مٹی کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا براؤن ہے، بھورا رنگ ہے.
بیج کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سرخ ہے۔ پانی کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سفید ہے۔ اس نے کہا بیٹا تیرے ٹیچر نے بھورے رنگ کی مٹی میں سرخ رنگ کا بیج ڈالا، سفید رنگ کا پانی ڈالا، لیکن جو پودا نکلا وہ تو سبز رنگ کا نکلا۔ تیرے ٹیچر نے تو سبز رنگ نہیں ڈالا، یہ سبز رنگ کہاں سے آ گیا؟ یہ سبز رنگ پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ کہا بیٹا ہمارے گھر میں ایک نیچے ٹینکی ہے، ایک چھت پر ٹینکی ہے، نیچے والی ٹینکی میں ہم موٹر پمپ لگاتے ہیں، وہ پانی اوپر پہنچاتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں جو درخت ہیں ہم ان کی جڑ میں پانی ڈالتے ہیں، جڑ میں کوئی پمپ کوئی موٹر نہیں، وہ پانی آخری شاخ اور پتے تک پہنچتا ہے۔ بتاؤ بغیر پمپ کے آخری شاخ اور پتے تک پانی پہنچانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ اس وقت ضرورت ہے بچوں کو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے، اسلامی معاشرت کی اہمیت ان کو سمجھائی جائے، اور یہ کرنے کا کام ہے۔ اس لیے ہم اپنی اولادوں کی طرف توجہ کریں۔ اگر گملے میں لگا ہوا ایک پودا ہم اس کی بھی طرف توجہ نہیں کریں گے وہ مرجھا جائے گا۔ یہ اللہ نے جو ہمیں دولت دی ہے اس کو علماء سے، دین سے، مدارس سے وابستہ کریں، پاکیزہ ماحول، اور خود بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے ماحول کو پاکیزہ کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے گلاب کے پھول کے گملے سے تھوڑی مٹی اٹھائی اور میں نے سونگا، اس میں گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے، عنبر ہے، کستوری ہے، کیا چیز ہے؟ کہا مٹی ہوں، تجھ میں تو کثافت ہوتی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا جمال ہم نشی در من اثر کر ورنہ من ہوا خاتم کی حسنم۔ کہا گلاب کے پھول کی صحبت میں رہی ہوں تو میرے اندر بھی خوشبو آ گئی ہے۔ اس لیے پاکیزہ ماحول، علماء کا ماحول، اہل اللہ کا ماحول، دعوت و تبلیغ کا ماحول، مساجد کا ماحول، مدارس کا ماحول اختیار کریں گے، انشاءاللہ نسلوں میں دین پر استقامت رہے گی۔ اور نیت کریں انشاءاللہ دین پر جئیں گے، دین پر کہیں آئیں گے، چلے جائیں گے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحم اللہ کے اشعار پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی کے اجل خلیفہ تھے، فرماتے ہیں میرا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا۔ آپ کہو ہمارا نقش ہستی مٹ، اونچی آواز سے کہو ہمارا نقش ہستی، اسے میٹنے والے مٹ جائیں گے خود۔ میرا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا، ہمارا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا، اسے میٹنے والے مٹ جائیں گے خود، کہ یہ نقش سجدہ ہے کشکا نہیں۔ کشکا ہندو عورتیں یہاں رنگ لگاتی ہیں وہ مٹ جائے، لیکن سجدے کا نشان، سجدے کا نشان ہمارا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا، اسے میٹنے والے مٹ جائیں گے خود، کہ یہ نقش سجدہ ہے کشکا نہیں۔ آخر میں پھر اپنے مخدوم حضرت سید قمر صاحب دامت فیوزہم اور اپنے مخدوم حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم اور تمام اراکین ذمہ دار انجمن تبلیغ قرآن و سنت کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمام کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو بڑی توجہ سے سنا اور مجھے اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔